السلام علیکم، میں ہوں نادیہ اور یہ ویڈیو ہے ہماری سیرت النبی سیریز کی 5th ویڈیو ہے. سوری، پچھلی ویڈیو میں اس کو 5th کہے جا رہی تھی بار بار، بٹ دیٹ واز ایکچولی 4th، یہ 5th ہے. تو آج ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز کرنا ہے جہاں سے ہم نے پچھلی ویڈیو چھوڑی تھی، اور وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے ٹائم سے، ان کی ولادت کا وقت جس وقت وہ پیدا ہوئے. اور اس کے فوراً بعد ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایکسٹرا آرڈنری جس کی وجہ سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی کو ایسا محسوس نہیں ہوا تھا اس وقت. کوئی انہوں نے اٹھتے ساتھ سجدہ نہیں کیا تھا یا اپنی انگلی اٹھا کے کلمہ شہادت نہیں پڑھا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. یا ان کی مدر کو اینجلز، ملائکہ نہیں آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے، اور فرشتے اور انبیاء اور رسول جو ہیں وہ آ کے انہوں نے کسی قسم کی ان کو بشارتیں نہیں دی تھیں. انہوں نے صرف ایک خواب دیکھا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بیان کرتے ہیں، اور بس. اور اس کے علاوہ ایک تھوڑی ضعیف حدیث ہے جس کی سند صحیح نہیں ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو جو محل تھا، کسریٰ کا محل تھا، اس کی بالکنیز گر گئی تھیں، اور اس کی 14 بالکنیز جو ہیں کسریٰ کی وہ گر گئی تھیں. اور جو زوروسٹرینس کی میجیشن نے جو اپنی سیکرڈ آگ جلائی ہوئی ہوتی ہے وہ خود بخود بجھ گئی تھی. اور لیک جو ہے وہ کوئی سنک ڈاؤن ہو گئی تھی. لیکن ان سب چیزوں کی ہمیں کوئی پراپر سند نہیں ملتی یا کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی دوسرے کلچرز میں، تو اس لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے جلدی سے ان کو لپیٹ کے اور ان کے دادا عبد المطلب کے پاس بھیجا، جو کہ کعبہ میں اس وقت موجود تھے، اور جس پہ عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا بہت. اور بچے کا نام انہوں نے محمد رکھا، اور انہوں نے 7th ڈے ان کو سرکمسائز کیا، ختنہ کیا عرب کے کسٹم کے مطابق. اور یہ کسٹم آج بھی مطلب مسلمانوں کے اس میں سنت کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم 7ویں دن بچہ ختنہ کیا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے بال اتارے جاتے ہیں، اور اس کے بالوں کے ویٹ کے مطابق جو ہے اندازاً چاندی یا اتنے پیسے یا غلہ خیرات کیا جاتا ہے. تو اور حقیقہ کیا جاتا ہے، حقیقہ بھی ایک ہماری سنت ہے. اچھا جی، تو پہلی خواتین جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بریسٹ فیڈ کیا تھا ان کی مدر تھیں، اور ان کی مدر کے ساتھ وہی خادمہ سویبہ جن کا نام تھا، جو کہ ابو لہب کی خادمہ تھی، اس کے ہاں خود بھی اس وقت اپنا بیبی تھا جس کا نام تھا مسروح. تو وہ پہلی 2 خواتین تھیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکل کروایا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سنتے آئے ہیں ہمیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف یہ کہ کزن تھے، چچا تھے، وہ ان کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. اور یہ سویبہ ہی تھیں جنہوں نے اس وقت ان کو بھی فیڈ کروایا. میں ذرا اس کو سیٹل کر لوں. That's a little bit better. تو اچھا جی، اب ان کے ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے اور سب کو معلوم تھا، تو سب کی بہت ہمدردیاں تھیں اس یتیم بچے کے ساتھ. اور اسپیشلی ان کے دادا جو عبد المطلب تھے، ان کی تو بہت ہی زیادہ، ان کی آنکھ کے تارے جسے کہتے ہیں وہ تھے، اور ان کی ہمدردیاں بہت زیادہ تھیں. قریش میں بلکہ پورے عرب میں یہ کسٹم تھا کہ جو ان کی بڑی اونچی فیملیز تھیں، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہائی کلاس، ان کی جو سب سے ایلیٹ فیملی تھی کہہ لیں کہ اس میں پیدا ہوئے تھے.
تو یہ ان کے پاس کسٹم تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے اپنے گھر سے دور کسی اور فیملی میں بھیج دیتے تھے، مطلب اس کے لیے دوسری دائی کا بندوبست کیا جاتا تھا، جو کہ لیٹر آن اسلام میں سننا بھی ہے۔ اور ان کو شہر سے دور، اگر وہ جس طرح مکہ شہر میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو شہر سے دور ڈیزرٹ کے علاقے میں بھیج دیا جاتا تھا، جو بدو جہاں پر بالکل رہتے تھے وہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ اور اس کی کئی ایک وجہ ہیں، یہ ہمیں کتنا بھی عجیب کسٹم کیوں نہ لگے آج کے دور میں، لیکن یہ اس وقت کا نارم تھا، بہت ہی نارمل سی بات تھی۔ اور ہمیں یہی سوچنا چاہیے جب ہم کسی کی بایوگرافی پڑھیں یا کسی کی ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لائف، تو ہمیں اس وقت کے کسٹمز اور اس وقت کی سوچ کے مطابق اپنی سوچ رکھ کے تو پھر اس کو پڑھنا یا سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج کے دور میں ہم جس طرح سے ہیں کہ ہیں، اور آج کے دور میں تو کوئی ماں تصور نہیں کر سکتی کہ میں اپنے بچے کو کسی اور عورت کے پاس بھیج دوں پلنے بڑھنے کے لیے، بلکہ یہاں ان کنٹریز میں ڈے کیئرز، ڈے ہومز ہی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اتنا زیادہ بعض اوقات ماؤں کو بیشنگ سہنی پڑتی ہے کہ بچے کو تم نے کیوں بھیج دیا اور کیوں بھیج رہی ہو، وہ خراب ہو جائے گا، یا اس کی کیسی تربیت ہو رہی ہے، تم خود تربیت نہیں کر سکتی، یا بہت ان ماؤں کو سننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک بالکل نارمل عرب کا کسٹم تھا، اور یہ سب لوگ وہاں پہ کرتے تھے۔ اور اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں، اس کی جو چند وجوہات تھیں وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاتی ہوں، کہ جیسے یہ بدوؤں کے پاس مطلب دائی کے طور پہ ایک تو جس جگہ بھیجتے تھے، ہر ایک قبیلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا اسائنڈ اس کام کے لیے کہ کسی کو بھی اٹھا کے دے دیا۔ کچھ خاص قبیلے تھے جو مشہور تھے اس چیز کے لیے، اور جو اپنے کسٹمز کے لیے مشہور تھے، جو اپنی زبان کی بلاغت اور فصاحت کے لیے مشہور تھے، اور سچائی اور اپنے آنیسٹ بیہیویئر کے لیے مشہور تھے۔ یعنی کہ بڑا سوچ سمجھ کے وہ بھیجتے تھے بچوں کو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کوالٹیز ان بچوں میں آ جائیں۔ اور وہ کوالٹیز جو ہیں وہ ایک تو سب سے بڑی ان کی یہ کوالٹی تھی کہ بڑے دور اندیش تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ بچے شہر کی لائف سے دور جا کے جب پلیں گے تو وہ ان میں ہارڈ شپ سے لڑنے کی جو ہے نا وہ ایک صلاحیت پیدا ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے نا وہ ہر جگہ خوش ہوتا ہے، جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اسے نہیں پرواہ ہوتی کہ وہ دودھ ماں سے پی رہا ہے یا کسی دائی سے پی رہا ہے، اسے نہیں پرواہ ہوتی، وہ اپنے ماحول میں اپنے اس میں خوش ہوتا ہے، جو چیزیں اس کو جتنا مل جاتا ہے وہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ تو جب وہ بچپن سے وہ بہت زیادہ مشکل زندگی گزارنے کے عادی ہوتے تھے، حالانکہ ہمارے حساب سے تو عرب اس وقت مکہ مدینہ جو شہر تھے وہاں کے، ان کی زندگی اتنی زیادہ مشکل تھی، تو آپ سوچیں کہ عرب تو ان کو اور زیادہ ڈیزرٹ بھیج دیتے تھے ان کو مشکل زندگی سیکھنے کے لیے، تاکہ ان کو بعد میں اس جو ہے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو عرب کے ہارش ویدر میں۔ اور پھر ان کو یہ ہوتا تھا کہ مکہ میں جس طرح بڑا ہی وہ ملٹی کلچرل کائنڈ آف سٹی تھا، اور تجارت کا مرکز اور بڑا، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے جاتے تھے ہر جگہ سے، تو یہ ہوتا تھا انہیں کہ بہت مطلب ہم جس طرح آج کل کی سوچ کے حساب سے دیکھیں تو وہاں پہ بہت وائرسز، بہت جرمز آتے تھے، بیماریاں، اور وہ طرح طرح کی چیزیں اپنے ساتھ لاتے تھے، تو وہ اس چیز سے بھی بچوں کو بچاتے تھے کہ وہ ان کو ڈیزرٹ میں بھیج دیتے تھے کہ بچے جو ہے وہ فری رننگ کریں گے اور ہیلدی سراؤنڈنگز میں رہیں گے۔ اور پھر یہ کہ ان کو اس چیز کا بہت تھا کہ ان کی زبان خراب نہ ہو، کیونکہ جس جگہ بہت زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں پھر وہ اپنی زبانوں کی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا کچھ نہ کچھ چھوڑتے جاتے ہیں وہاں پہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو زبان ہوتی ہے وہ مکسچر بن جاتی ہے بہت ساری زبانوں کا۔ اردو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ ہم اردو تو پتہ نہیں کہاں رہ گئی، اب اس میں انگلش، ہندی اور دنیا جہان کے لفظ شامل ہیں، تو وہ اس چیز سے بچانا چاہتے تھے اپنے بچوں کو، چاہتے تھے کہ پیور لینگویج سیکھیں، پیور عربک وہ سیکھیں، تو وہ ان بدو قبیلوں کے پاس اس لیے ان کو بھیجتے تھے۔ پھر وہ ٹیمپریچرز میں اور اس میں ان کی باڈی بڑی اسٹرانگ بچوں کی بنتی تھی، وہ ہیلدی ہوتے تھے۔ پھر وہ ان کے مینرز سیکھتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ ہر قبیلے میں نہیں بھیج دیتے تھے، بہت سلیکٹڈ قبیلے تھے جو کہ بہت سفسٹیکیٹڈ تھے، ان کے اپنے بڑے مینرز تھے، تو وہ بچے جو ہیں وہ مینرز بدوؤں سے سیکھتے تھے۔ اور یہ آج کل آپ دیکھیں کتنی اپوزٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو
پڑھانا ہوتا ہے، ان کو آگے کرنا ہوتا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں ہم بڑے سے بڑے سٹی میں بھیجتے ہیں، جہاں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں بھیجیں گے بچوں کو. لیکن یہاں پر الٹا حساب ہے کہ ان کو بیسک لائف کی بیسکس اور جینا سکھانے کے لیے وہ ان کو شہر سے دور بدوؤں کے ڈیزرٹس میں بالکل ریگستان میں بھیجتے تھے، تاکہ وہ بالکل اوریجنل جو ہے وہ لائف وہ سیکھ سکیں. اور پھر یہ جو قبیلے تھے یہ اپنی چیسٹٹی، اپنی یعنی کہ اپنی حرمت برقرار رکھنے میں بڑے نامور تھے. تو یہ وہاں سے وہ چیز بھی، مطلب وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت ساری اچھی جو ان کی ٹریٹس تھیں وہ ان قبیلوں سے سیکھتے تھے، اس لیے ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا. تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی تھیں وہ حلیمہ سعدیہ تھیں، ان کے ساتھ گئیں. تو حلیمہ سعدیہ کا کیا قصہ تھا؟ حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذہب، وہ بنی سعد بن بکر قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اور یہ قبیلہ مشہور تھا کہ مطلب بچوں کو اس طرح سے سقل کروانے میں اور ان کی پرورش کرنے کے لیے یہ قبیلہ خاصا مشہور تھا. تو مطلب جس طرح سال میں کوئی ایک ایسا سیزن آتا تھا کہ ان کی خواتین جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہوتا تھا اور وہ سکلنگ ایبلٹی رکھتی تھی دودھ پلانے کی، تو وہ اپنی فیملیز کے ساتھ مکہ کی طرف آتے تھے، اور پھر مکہ میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہوتے تھے وہ ان کو لے کر جاتے تھے. یعنی کہ ہر بندی جو ہے وہ ایک ایک بچہ قبول کرتی تھی. تو اسی طرح ان کا قافلہ آیا، اور یہ خود جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں، حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے کافی بچے تھے آلریڈی. عبداللہ بن حارث ان کے جو ہے ابن الحارثہ جو ہے نا وہ ان کے ہسبینڈ تھے، اور ان کے جو بچے تھے ان میں عبداللہ بن حارث تھے، انیسہ بنت الحارث، حذیفہ یا جدامہ بنت الحارث، تو الشیمہ جن کو الشیمہ کہتے ہیں. اور آپ یہ لیٹر آن سیرہ میں دیکھیں گے یہ آئیں گی ایک دفعہ پھر، کم از کم شیمہ کا ذکر آئے گا. تو یہ ان کے سارے فاسٹر بہن بھائی تھے، دودھ شریک بھائی بہن تھے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ. اور یہ ان سب کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتی تھیں. تو جس وقت یہ سیزن آیا اور انہوں نے جانا تھا مکہ میں بچوں کو لینے کے لیے، تو بتاتی ہیں کہ ہم لوگ شدید قسم کے قحط سے گزر رہے تھے، اور ہم لوگ شدید پاورٹی کا شکار تھے، بہت غربت تھی. ہمارے پاس جو ہے ہم جس پہ میں بیٹھ کر گئی تھی وہ ایک پرانا سا گدھا تھا، میول تھا، جو کہ بہت ہی سلو چلتا تھا، بیمار بوڑھا گدھا تھا. اور ہمارے پاس ایک بہت ہی بیمار بوڑھی اونٹنی تھی، پرانی ایک اونٹنی تھی جو کہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی اب. اور اتنا شدید قحط تھا کہ ہمارے بچے دودھ سے، کہتی ہیں میرے اپنے بچے جو ہیں میں ان کو، میرے دودھ انف نہیں تھا اور میں ان کو نہیں ان کا پیٹ بھر سکتی تھی، تو وہ شدید روتے تھے، راتوں کو سوتے نہیں تھے اور وہ روتے رہتے تھے. اور جس وقت ہم لوگ مکہ میں گئے تو یہ جو بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. جیسے ہی پتہ چلتا لوگوں کو کہ یہ آرفن ہے، یتیم ہے، ان کے باپ نہیں ہے، تو کوئی خاتون جو ہے وہ اس بچے کو لینے کو تیار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے یہ ان کا روزگار تھا. وہ جس بچے کو لے کے جاتے تھے پھر اس کے پیرنٹس کے تھرو ان کو جو ہے وہ پیسے ملتے تھے، ان کو غلہ ملتا تھا، جس سے ان کے اپنے خاندان کی پرورش ہوتی تھی، نہ صرف یہ کہ اس بچے کی ہوتی تھی بلکہ ان کے اپنے بھی پورے خاندان کی پرورش ہوتی تھی. تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ کرتے تھے. لیکن اس بچے کے لیے ان کو کسی چیز کی امید نہیں تھی کہ اس بچے کے ساتھ انہیں جو ہے وہ کچھ بھی ملے گا، تو ہر کسی نے ان کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہ آخری دن آیا اور ان کا واپسی کا رخت سفر شروع ہوا، اور حلیمہ سعدیہ کو بھی کوئی بچہ نہیں ملا، کیونکہ وہ خود اتنی غریب تھیں کہ بہت سارے لوگوں نے خود انہیں ڈینائی کر دیا. تو حلیمہ سعدیہ نے جب واپسی جانے کو تیار ہوا ان کا قافلہ، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بہت شرم آئے گی کہ میں اور عورتوں کے بیچ میں جاؤں اور میرے پاس کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہی آرفن بچہ جو ایک باقی بچا ہے میں اسی کو لے لوں. تو الحارثہ نے کہا کہ ٹھیک ہے،
تم اگر یہ سمجھتی ہو تو بالکل لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا پتہ وہ ہمارے لیے بہت لکی ثابت ہو یا ہمارے لیے بڑا بلیسڈ ہو۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اب لیتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا تو میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میرا دودھ میرے بچے کے لیے کافی نہیں تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور اس کے بعد میرے بیٹے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں سو گئے، جبکہ میرا بچہ پچھلی رات سے بالکل نہیں سویا ہوا تھا۔ کہتی ہے میرے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور پھر کچھ دیر میں الحارثہ جو ہیں ان کے ہسبینڈ، وہ جاتے ہیں اونٹنی کے پاس اس امید پہ کہ شاید یہ دودھ دے دے، تو ان کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اونٹنی نے بھر بھر کے دودھ دے دیا۔ تو اس سے ان دونوں میاں بیوی نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ بچہ بڑا بلیسڈ ہے ہمارے لیے، اور یہ اس کو لے کر آئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی جو انتہائی مریل تھی، جو قافلے میں سب سے پیچھے چل رہی تھی اور اتنی بوڑھی تھی، اس کے اوپر حلیمہ سعدیہ ان کے ساتھ سوار ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اونٹنی تیز تیز بھاگتی ہوئی گئی، سب سے آگے جو ہے وہ بھاگتی ہوئی گئی۔ تو ان کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات تھی، اور جہاں پر شدید قحط آیا ہوا تھا وہاں پر ہریالی اگنے لگی اور پانی ان کے پاس وافر ہو گیا۔ غرض یہ کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہی، اور ان کو اندازہ ہو گیا بہت اچھی طرح کہ اس بچے میں کچھ خاص ہے، یہ اتنا بلیسڈ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ میسر آ رہا ہے۔ اتنا ان کو اتنا زیادہ اس بات کا یقین ہو گیا، ظاہر ہونا بھی تھا، کہ 2 سال کی عمر میں جس وقت دودھ چھڑا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ چلنے کے قابل ہو گئے، ان کو واپس بھیجنے کا ٹائم آیا۔ دیٹ واز یوزلی دا ٹائم جس پہ وہ بچوں کو واپس ان کے پیرنٹس بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے ہسبینڈ نے پوری کوشش کی کہ یہ بچہ ہمارے پاس رہے، مزید رہے، اور باقی سارے بچے واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے جا کے وہاں پہ بڑی ان کی مدر کو، آمنہ کو جو ہے نا وہ مطلب کی کہ یہاں پہ مکہ میں جو ہے وہ بڑا کوئی آیا ہوا ہے، کوئی وبا آئی ہوئی ہے، بچہ بیمار ہو جائے گا، اور آپ اس کو نہ یہاں پہ رہنے دیں، ہمارے ساتھ جانے دیں۔ مطلب آپ کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا جینوئنلی، نہ صرف یہ کہ ان کی صرف بلیسنگز کی وجہ سے ان سے اتنا پیار کرنے لگے تھے کہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بچے کو دور کریں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے خود بھی جو ہے وہ ڈے ہوم رن کیا ہے، اور یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جب بہت چھوٹی عمر میں کوئی بچہ آپ کے پاس آئے اور پھر اس کے بعد اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے، اس سے آپ کو دور ہونا پڑے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ حالانکہ ہم لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ مینٹلی ان کے ساتھ انوالو نہیں ہو جانا، ان کو آپ نے، یہ آپ کا کام ہے، اس کو کام کی طرح ہی آپ نے رکھنا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں پھر بھی آپ اس چیز سے جو ہے نا وہ بھاگ نہیں سکتے، آپ کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے، اور آپ ان کو نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور ہوں، کسی نہ کسی طرح وہ آپ سے کسی نہ کسی لنک میں رہیں، یہ آپ کی پھر بھی جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے۔ تو میں بہت اچھی طرح ان کی یہ فیلنگ سمجھ سکتی ہوں۔ بہرحال یہ ان کو لے کے واپس آ گئیں، اور تقریباً 4 سال تک جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہی رہے۔ اور پھر ایک روز یہ ہوا کہ جس طرح سب بچے کھیل رہے تھے، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فاسٹر برادرز اینڈ سسٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے تھے، اور یہاں پہ شدید بارش شروع ہو گئی اور اب میں بھیگنا شروع ہو گئی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو اندر لے جاؤں اس سے پہلے کہ میں اندر بھی نہ جا سکوں، تو تھوڑا سا پاز کرتے ہیں۔ جی جناب، یہ میں اندر آ گئی ہوں۔ اچھا جی، تو ہم کہاں تھے؟ ہم تھے کہ 4 برس کی عمر میں، ہاں جی، یہ لوگ سب کھیل رہے تھے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے فاسٹر بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو شرح صدر کا واقعہ ہوا۔ شرح صدر کا واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لٹرلی
ان کا سینہ چاک کیا، ان کا دل باہر نکالا، اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد ان کو جو ہے وہ اس میں سے ایک بلڈ کلاٹ کالے رنگ کا نکال کے الگ کیا، اور کہا کہ یہ اس میں سے شیطان کا حصہ تھا جو میں نے نکال دیا، اور پھر واپس ان کے سینے میں وہ دل رکھا، اور سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے کہ یہ ان کے سامنے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی وہاں پہ، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور سب چھوٹے بچے تھے. تو یہ ان کے حلیمہ سعدیہ کے بچے بھاگتے ہوئے آئے، اور انہوں نے آ کے کہا اپنی والدہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو کسی نے مار دیا ہے، ان کو کاٹ دیا ہے کسی نے. تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے، وہ دونوں میاں بیوی بھاگے، اور جا کے انہوں نے دیکھا تو محمد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا. اب آپ یہاں پہ دیکھیے 4 سال کا بچہ جس کے ساتھ ایسا ہو، تو ماشاء اللہ انہوں نے کیا جگرا پایا تھا کہ انہوں نے وہ برداشت کر لیا. وہ کوئی رو نہیں رہے تھے، چیخیں نہیں مار رہے تھے، کوئی بھاگ نہیں رہے تھے، کوئی ڈر نہیں رہے تھے. ہاں، ان کا چہرہ سفید ہوا تھا، لیکن وہ کوئی مطلب کسی طرح کی اضطرابی کیفیت کا شکار نہیں تھے. وہ کس قدر بہادر تھے وہ اس اتنی سی ایج میں بھی. لیکن بہرحال اس چیز کو جو ہے نا ان دونوں نے ایک سائن سمجھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی، اگر آئندہ اس طرح کا کچھ ہو گیا اور اس بچے کو کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس امانت ہے یہ ہمارے پاس. تو انہوں نے فوری طور پہ پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، بس اب ہم ان کو واپس ان کی مدر کے پاس چھوڑ کے آئیں گے. اور پھر اس طرح 4 سال کی عمر میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی والدہ کے پاس آئے، اور ان کے پاس آ کے رہنا شروع کیا انہوں نے. اور پھر جب یہ واپس مطلب آتے ہیں اور تقریباً 2 سال رہے یہ اپنی والدہ کے ساتھ، تو پھر ایک بار ان کی والدہ نے، اور ان کے ساتھ یہی خادمہ تھیں سویبہ، نہیں، ام ایمن تھی ان کے ساتھ، اور عبد المطلب. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ مدینہ جائیں گے، یثرب جائیں گے، اور ان کی جو قبر تھی عبداللہ کی، ان کے فادر کی، اس پہ اس سے ہو کر آئیں گے. تو یہ لوگ وہاں پر گئے. جب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر جو ہے ان کی والدہ آمنہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے. اور پھر یہ ام ایمن اور حضرت عبد المطلب اپنے دادا کے ساتھ واپس آ گئے. اور واپس آنے کے بعد ان کے دادا نے ان کو اپنے جو ہے وہ انڈر ہز ونگ لے لیا کمپلیٹلی، کیونکہ وہ ان سے انتہائی پیار کرتے تھے، اور بہت زیادہ ان کو تھا کہ ویسے ہی ان کا یہ آرفن جو ہے وہ چائلڈ تھا ان کا، تو ظاہر ہے ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان سے محبت تھی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بستر سا بچھا ہوا تھا، ایک بچھونا سا تھا خانہ کعبہ کے شیڈ میں، تو اس پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا اونلی ون جو اس پہ ہمیشہ بیٹھتے تھے. اور جب ان کے چچا وغیرہ منع کرتے تھے تو فوری طور پہ ان کو جو ہے نا منع کر دیا جاتا تھا. ابو طالب منع کر دیتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو کچھ مت کہو، یہ انشاءاللہ کوئی بہت بڑا لیڈر بنے گا، اس کو کچھ مت کہو. تو یعنی کہ وہ بھی جو ان کے دادا تھے وہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کرتے تھے کہ یہ بچہ اسپیشل ہے، اس میں کچھ ایسی بات ہے جو کہ اور کسی بچے میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ کافی زیادہ ان کو کرتے تھے. اچھا جی، تو پھر انہوں نے اپنے دادا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور دادا نے بہت اچھی طرح سے رکھا. مگر مزید جب وہ 8 سال کے تھے، 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کے تھے، تو اس وقت ان کے دادا عبد المطلب کی بھی ڈیتھ ہو گئی مکہ میں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چارج ہے وہ ان کے چچا ابو طالب کو ملا، کیونکہ ابو طالب عبداللہ کے سگے بھائی تھے. ان کے یعنی کہ وہ دونوں کی مدر سیم تھی، کیونکہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے وہ سارے ایک مدر سے نہیں تھے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کی کافی جو ہیں وہ وائفس تھیں. تو اس طرح سے تھے کہ حارث جو ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کی ایک مدر تھی، اور ابو لہب ان کی ایک مدر تھی. وہ اپنی ماؤں کے دونوں اکلوتے تھے. لیکن اس کے علاوہ زبیر، عبداللہ اور ابو طالب
یہ تینوں ایک مدر سے تھے، اور ابو طالب کا اور عبداللہ کا کافی ڈفرینس تھا. پھر اس کے بعد حمزہ اور مقوم اور حجز، یہ تین جو ہیں یہ ایک مدر سے تھے. عباس اور افزار یا افراز کچھ اس طرح سے، یہ ایک مدر سے تھے. کہتے ہیں کئی روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، اور کئی میں ہے کہ 13 بیٹے تھے. اور اس کے علاوہ لیکن بیٹیوں کے متعلق ایک ہی روایت ہے کہ 6 بیٹیاں تھیں جن کے نام تھے برہ، عروہ، امیمہ، ام حکیم، عاتقہ، صفیہ. تو ان میں سے ہمیں باقی ان کی کسی پھپھی کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، لیکن ہمیں صفیہ کے بارے میں پتہ ہے اور تھوڑا بہت ام حکیم کے بارے میں. تو یہ ان کے جو ہیں وہ عبد المطلب کی فیملی تھی، ان کے بیٹے تھے، اسی لیے ابو طالب جو ہیں ان کو چارج ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ابو طالب کی بھی فیملی بڑی تھی، ان کے کافی بچے تھے، اور جیسا ہمیں پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے چھوٹے بچے تھے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چھوٹے تھے. تو لیکن بچپن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اتنا وہ کمپیشن، ایک اتنی امپتھی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ رہے تھے، مگر وہ اتنے سینسٹیو تھے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کرتا رہوں، میں ان کے اوپر بوجھ نہ بنوں. تو بہت ہی ینگ ایج سے وہ شیپرڈ بن گئے، چرواہے بن گئے، اور وہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ میں چند قیرات کے عوض جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا ایز اے ویری ینگ بوائے. یہ قیرات جو ہے وہ جس طرح ہمارے یہاں پینیز ہوتی ہیں، یہ بہت سب سے چھوٹا ان کی کرنسی کا کہہ لیں کہ وہ ایلیمنٹ تھا. تو وہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ یہ چرایا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا شروع میں. اور پھر یہ جو ہے پھر ان کے چچا نے ان کو اپنے ساتھ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ تجارت میں لگایا، ان کو لے کر گئے. اس ضمن میں ایک واقعہ ہے مشہور ہے، لیکن اس کی بھی سند نہیں ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی اس میں نہیں ہے. اور باقی واقعہ یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال کے تھے تو اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ ان کو جو ہے سیریا جانا ہوا، شام. ایک وہی رحلۃ الشتاء والصیف، اپنی تجارت کے ایک اس کے اوپر جو ہے ان کو سیریا جانے کا موقع ملا. تو وہاں پہ جو ان کی ٹریڈ جرنی تھی اس کے دوران ان کو جب وہ بصرہ پہنچے، تو بصرہ یہ وہ والا بصرہ نہیں ہے جو اب آج کل ہے عراق میں، لیکن یہ ایک چھوٹا سٹی تھا جو کہ آپ کہہ لیں کہ بائزنٹائن کے بالکل بارڈر پر ہوتا تھا. اور اس کا مقصد تھا وہاں پہ جتنے ٹریڈ روٹس اور جتنے قافلے آتے تھے تو وہیں پہ بازار ہوتا تھا، وہیں پہ ساری ان کی لین دین ہو جاتی تھی، تو ان کو آگے نہیں جانا پڑتا تھا. تو یہ وہاں تک پہنچے تو انہیں وہاں پر ایک مونک ملا. مونک آپ کہہ لیں، مونک کو اردو میں کیا کہیں گے، جو مندروں وغیرہ پہ دنیا تیاگ کے اور بیٹھ جاتے ہیں، صرف اپنا عبادت کی طرف لگاتے ہیں. تو ایک کرسچن مونک ملا بحیرہ کے نام کا ان کو، اور انہوں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کو فوری طور پہ واپس بھیج دو، اس کو آگے مت لے کر جاؤ، کیونکہ آگے جیوز اور کرسچنز ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کریں، اور یہ بچہ جو ہے وہ آگے چل کے بہت بڑا کوئی ماسٹر بنے گا دنیا کے لوگوں کا. تو انہوں نے پوچھا ابو طالب نے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جس پہ بحیرہ نے کہا کہ جب تم آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ارد گرد کے پتھر اور جو درخت اور پیڑ پتے پودے ہیں وہ ان کو جھک کے سلام کرتے ہیں، اور یہ صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے جس شخص نے پیغمبر بننا ہوتا ہے. اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سٹوری کس حد تک صحیح ہے، لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اتنا پہنچا ہوا بزرگ تھا اپنے زمانے کا. اب ظاہر ہے جب تک کہ اسلام نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے کرسچینٹی ہی اس وقت کا اسلام تھی، اور وہی لوگ مسلمان تھے، تو ہم کہیں گے کہ وہ مسلمان تھا لٹرلی. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہو کہ وہ ایسی چیزیں وہ دیکھ سکتا ہو جو شاید اور کسی کو نہیں نظر آ رہی تھیں. تو یہ پاسبلٹی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب پھر آگے نہیں لے کر گئے اور ان کو یہاں سے واپس مکہ بھیج دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لیٹر آن آج کل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایکیوزیشنز لگتے ہیں تو ان میں ایک یہ بھی آتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملے تھے یہ بحیرہ سے تو انہوں نے ان کو ڈکٹیٹ کر دیا، اسی لیے انہوں نے قرآن میں اتنا کچھ جو ہے وہ خود سے لکھ لیا جو کہ بڑا سملر ہے انجیل سے اور تورات سے، اتنا سملر ہے قرآن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان سے ملے تھے اور انہوں نے ان کو پڑھایا اور پھر انہوں نے جو ہے ان سے کاپی کیا. یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہماری جو بکس ہیں اس میں اس کی اسناد نہیں موجود، تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، واللہ عالم. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل ہے، تو امپاسبل اس میں کچھ نہیں ہے. اچھا جی، جب 20 سال کی عمر میں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں جو ہے نا وہ ایک بہت ہی زیادہ ہونے لگیں، وہاں پہ جنگیں شروع ہو گئیں آپس میں. قریش کے جو قبیلے تھے ان میں آپس میں ہوئیں، قریش اور بنو کنانہ سے ان کی بہت لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کا کام تھا کہ یہ جو تیر آتے تھے دشمن کی طرف سے وہ جمع کر کے اپنے انکلز کو دیتے تھے تاکہ وہ ان کو برسائیں. تو انہوں نے اس طرح اس وارز میں پارٹیسپیٹ کیا. اچھا، اور جس وقت یہ ختم ہوئیں یہ والی وارز، یہ والی جنگیں جب ختم ہوئیں ان کی آپس کی، تو اور تھوڑا سا پیس آیا مکہ میں، تھوڑا امن ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ ایک کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے جس کے تحت تھوڑی بہت جو ہے وہ جو غریب غربا ہیں ان کے کچھ رائٹس، ان کے کچھ حقوق محفوظ ہو جائیں. کیونکہ وہاں پہ وہ حال تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا پاورفل تھا وہ اس کا بس حکم چلتا تھا اور غریب بری طرح سے پستے تھے. اس کے علاوہ جو لوگ مکہ میں کسی فیملی سے ریلیٹڈ نہیں تھے، وہاں کے کسی قبیلے سے ریلیٹڈ نہیں تھے، یا باہر سے جو آتے تھے، جو آج بھی حساب ہے وہاں کا، ان کی تو بالکل نہ کوئی عزت تھی، نہ کسی قسم کا مطلب ان کے کوئی رائٹس تھے، کوئی حقوق نہیں تھے، چاہے وہ غلام ہوں چاہے نہ ہوں. جب کسی کا دل کرتا تھا پکڑ کے ان کو غلام بنا لیتے تھے. تو ان کے بالکل کوئی رائٹس نہیں تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک کوئی ایسا معاہدہ طے پایا جائے. اور اس معاہدے کا اصل میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا باہر سے، میرے خیال سے کوئی یمنی شخص تھا، زبید کلان، زبید نام کے قبیلے سے ایک تاجر مکہ آیا اور اس نے کچھ چیزیں العاص بن وائل الشامی، جو شامی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس کو بیچیں. اور پھر لیکن العاص بن وائل نے اس کو پیمنٹ نہیں کی، ان چیزوں کی جو معاہدہ طے ہوا تھا وہ پورا نہیں. اور وہ بار بار آتا رہا اور ان سے پوچھتا رہا، اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ العاص بن وائل نے اس کی بات نہیں سنی. تو پھر اس نے یہ کیا کہ وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا. جس طرح ہمیں پتہ ہے مکہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ارد گرد اس کے بہت تھیں، تو ایک ان میں سے ایک ماؤنٹ کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے بڑی شاعری میں جو ان کا انداز کلام تھا. اور شاعری میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ان کا انداز کلام نہیں تھا، شاعری اس وقت کا میڈیا تھا. جس طرح آج کل یہ میڈیا ہے، یوٹیوب، ٹی وی ہے اور نیٹ فلکس ہے اور طرح طرح کے میڈیا پورٹلز ہیں، تو اس وقت یہ ایک میڈیا پورٹل تھا اور وہ تھا شاعری. تو یہ انہوں نے جب بھی کوئی بات کسی کو کہنی ہوتی تھی، کسی کو مرچیں لگانی ہوتی تھیں یا کچھ بھی کرنا ہوتا تھا نا، تو یہ شاعری کے تھرو ہی کرتے تھے. تو اس بندے نے بھی یہی کیا کہ شاعری لکھی اور اس آدمی کے بارے میں اور اپنا سارا قصہ جو اس نے زور زور سے اس پہاڑ کے اوپر انہوں نے اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جو ہے نا وہ اہل مکہ کو پکار پکار کے سنانا شروع کر دیا کہ تم لوگ تو اتنے ڈس آنیسٹ ہو اور یہ ہو وہ ہو. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر جو تھے، انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور اس کی تحقیقات کروائیں اور پتہ چلا کہ ہاں وہ بندہ سچا ہے. اور پھر انہوں نے وہ العاص بن وائل سے ان کا معاملہ جو ہے وہ طے کروایا. تو پھر اس کے بعد ان سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس ڈو اے ٹریٹی، ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جس کے تحت ہم ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت ان کو رائٹس دیے جائیں جو بہت غریب غربا ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے تاجر ہوتے ہیں، تاکہ ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو سکے. اور اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول. اور یہ معاہدہ انہوں نے ایک بہت ہی
عبداللہ بن جدان، یہ نام بھی آپ یاد کر لیں کیونکہ یہ آگے ہم جب تک مکہ کا پیریڈ ہے اس میں آپ کو یہ نام سنائی دیتا رہے گا. ان کا گھر تھا اور ان کے گھر کے اندر جو ہے یہ واقعہ پورا کا پورا ہوا حلف الفضول کا، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ایز اے وٹنس، اور ان کے اور خود وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی کہ اپنی بعثت سے پہلے، نبوت آنے سے پہلے یہ واقعہ دیکھا عبداللہ بن جدان کے گھر میں، جو کہ مجھے محبوب تھا، یہ میرے لیے اتنا محبوب تھا کہ اگر مجھے کوئی اس وقت ایک پورا ریوڑ دے دیتا مویشیوں کا، مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب تھا. اتنی اچھی چیز تھی یہ، اور آج بھی اگر کوئی مجھے اس قسم کے کسی معاہدے کے لیے بلائے وہاں پر تو میں ضرور جاؤں گا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر آن خود ہمیں یہ الفاظ ان کے حدیث سے ملتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کریں. آج کی ویڈیو میں کچھ ڈسٹربنسز بھی ہیں، اور نیکسٹ ہم ویڈیو جو ہے وہ شروع کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیشے، جن پیشوں میں وہ رہے، اور پھر کس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، شادی ہوئی، اور سارا کچھ ہم وہ کریں گے. تو یہاں آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.